بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب ذوالجلال کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ سے اس بارے میں عاجزانہ گفتگو کرنے کی حقیر سی کوشش اللہ مالک کی توفیق سے کی جا رہی ہے کہ رب العالمین سے دعاؤں کے قبول کرنے کے اسباب کیا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دعاؤں کی قبولیت کے مؤثر، مفید اور اللہ کے فضل و کرم سے زوردار اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اچھے اچھے اعمال کیے جائیں، اور ان اعمال میں سے 3 اعمال کا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے روایت کیا۔ اس حدیث شریف کا 1/3 حصہ اللہ کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا گیا، اور اس حصہ میں یہ تھا کہ ایک شخص جس کے بوڑھے والدین، بیوی اور بچے تھے، اور جس کا دستور یہ تھا کہ اپنے جانور صبح چرانے کے لیے لے جاتا، شام کو گھر لاتا، ان کا دودھ دھوتا، پہلے والدین کو پلاتا اور پھر اپنے بچوں اور بیوی کو دیتا۔ ایک دن وہ شخص درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا، رات کو قدرے تاخیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے۔ اب اس نے دودھ دوہا، اب اس کے سامنے 2 باتیں تھیں کہ اپنے والدین کو بیدار کرے اور پہلے ان کو دودھ پلائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ بیوی بچوں کو دودھ پلا لے، جب وہ بیدار ہوں تو انہیں دودھ پلائے، اور اسے یہ دونوں باتیں ناپسند تھیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی اس کو گوارا نہ تھی۔ اس نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں تھاما، اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ بچے تڑپتے رہے، بلبلاتے رہے، وہ ان کی چیخ و پکار سنتا رہا، لیکن اس کا دل اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلائے، اور اس میں یہ جرأت بھی نہ ہوئی کہ اپنے سوئے ہوئے والدین کے آرام میں خلل ڈالے۔ رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ہاتھ میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہوئی، والدین بیدار ہوئے، اس نے والدین کی خدمت میں دودھ پیش کیا، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اپنے سابقہ دستور کے مطابق دودھ پلایا۔
اس شخص نے یہ واقعہ جب وہ غار میں وہ اور اس کے دو ساتھی غار کے اوپر ایک چٹان، غار کے اوپر ایک پتھر آنے کی وجہ سے غار کا منہ مکمل طور پر بند تھا، اللہ کریم کے روبرو اپنے اس عمل کو پیش کیا اور عرض کیا اگر میں نے یقیناً یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تو ہمارے لیے غار میں سے کچھ کھلی جگہ پیدا فرما دیجیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس پتھر کو جس نے غار کا منہ بند کر رکھا تھا کچھ ہٹا دیا۔ جو بات میرے اور آپ سب کے لیے اس قصہ مبارکہ میں موجود ہے، والدین کا یہ ادب اور یہ خدمت جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے تھی، دعا کی قبولیت میں اس کا کتنا زوردار اور فوری اثر ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چیپٹر، ایک باب، اس کا عنوان یہ لکھا، اور یہ بات نوٹ فرما لیجیے، حضرات محدثین احادیث پر جو ٹائٹل لکھتے ہیں وہ حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے، اور امام بخاری اس بات میں تمام ائمہ حدیث سے آگے بڑھے ہوئے، اس میں ان کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ توجہ فرمائیے، اور میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو اپنے گھروں میں عام کریں۔ فرماتے ہیں باب اجابت دعاء من بر والدی، اس بارے میں چیپٹر کہ اس شخص کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اللہ اکبر! نصیب والے ہیں، نصیب والے ہیں جن کے والدین ہیں اور وہ یہ نیکی کر کے اپنی دعاؤں کو رب العالمین سے قبول کروا رہے۔ یہاں ایک بات شاید کرنا مناسب ہو، اور شاید آپ کا مشاہدہ میری بات کی تائید کرے، اگر غلط ہو تو بعد میں مجھے سمجھا دینا۔ ایک عام اچھے لوگوں میں، بظاہر اچھے لوگوں میں یہ فیشن ہوا چلا ہے بیگم پر ماں باپ کی خدمت کا سارا زور ڈالتے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہوش کر، اماں تیری ہے بیگم کی ہے، بابا تیرے ہیں بیگم کے ہیں، بہو کی خوش نصیبی ہے، اس کی سعادت ہے کہ اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرے۔ ہم ان کو نافرمانی کا پیغام نہیں دے رہے، لیکن جو حقیقت ہے اصل میں ذمہ دار کون ہے؟ اور جو نالائق خود کھوٹا ہے اور وہ کھوٹا ہونے کے باوجود بیگم کو کھڑا ہونے کی تلقین کرتا ہے، اس کی بات میں اثر خاک ہوگا۔ وہ بدبخت ہفتوں ماں باپ کے ساتھ تھوڑا وقت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہسپتال میں ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں، دوائی لانے کے لیے اس بدبخت کے پاس وقت نہیں، اور بیگم کے سر پہ چڑھا رہتا ہے۔
یہ نالائق نکما کسی اس کے بعد کیا کہا جائے. یہ طریقہ جہاں تک تھوڑا سا معمولی سا میں پڑھا ہوں اور سمجھا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے. پہلا پابند بیٹا ہے، پھر ماں باپ بہو کے ساتھ اچھے چلیں اور وہ بھی اچھے لوگوں کی بیٹی ان کے ساتھ اچھا چلے. ایک اور بات شاید وہ کہنا بھی مناسب ہو، ماں باپ کی خدمت صرف روپے پیسوں سے نہیں. روپے پیسے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت سے انکار بے وقوفی ہے، اور میں بالکل نہیں انکار کرتا. مال کی حیثیت بہت زیادہ ہے، لیکن ماں باپ کے لیے بیٹے کا جی کہنا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی شان و عظمت ان ماں باپ کے ہاں کتنی زیادہ ہے. کتنے نالائق بدبخت، اللہ سب کو ہدایت دے، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا. کتنے نالائق بدبخت ماں باپ ان کے کان ترستے ہیں کہ یہ کھوٹا کبھی جی کہے. ماں باپ کو جی کہنا اس کی پرسنالٹی کو داغدار کرتا ہے. اس بدبخت کی پرسنالٹی ہے کیا؟ جو ماں باپ کے ساتھ کھوٹا ہے. روپے پیسے ان کی بڑی حیثیت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے ماما کے قدموں کو دبانا، باپ کے پٹھوں کو دبانا، باپ سے ماں سے اس کی صبح و شام کیفیت پوچھنا. اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی نوٹ فرما لیے جائے، ماں باپ کی خدمت میں یہ بات بھی شامل ہے، ماں باپ کی بہنوں، ان کے بھائیوں، ان کے اعزاء و اقارب، ان کے والدین، ان کا احترام کیا جائے. خالہ کو سلام کہنا، پھوپھی کو سلام کہنا، ماموں چاچو کا احترام کرنا، یہ ساری باتیں اللہ کریم نے ماں باپ کے ساتھ نیکی میں شامل فرمائی. حدیث شریف جس کا ابتدا میں ذکر ہو رہا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. دوسرا شخص اب اس نے اپنی عاجزانہ گزارش رب ذوالجلال کے حضور پیش کی. اس کی بات کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے میرے اللہ، میری ایک چچا کی بیٹی تھی. مرد عورتوں کو جو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، میری اس چچا کی بیٹی سے ایسی محبت تھی. میں نے اسے دعوت دی، گناہ کی. اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ میں 100 دینار اس کو دوں، یہاں تک کہ میں 100 دینار اس کو دوں، لا کے دوں. میں تھکا، جدوجہد کی، یہاں تک کہ میں نے 100 دینار کو جمع کیا. میں اس کے پاس لایا. اب جب میں اس کے ساتھ اس کیفیت میں آیا جو میاں بیوی والی ہے، اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحق. اے اللہ کے بندے ڈر جا، مہر کو ناحق نہ کھول. اللہ پاک نے اس کے کھولنے کے لیے تشریح میں اللہ پاک نے کھولنے کے لیے جو چابی بنائی ہے وہ نکاح ہے، اور تو
नाहक इस मोहर को खोलने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरी रिवायत में है, जिसे इमाम अहमद और इमाम तबरानी ने रिवायत किया, उस शख्स ने अर्ज किया, जब मैंने उसको बेलिबास किया और मैंने उसके साथ इरादा किया, यानी खराबी का, तवज्जो फरमाना, इर्तादत, वो खातून कपकपाने लगी, उसके जिस्म में कपकपी आ गई। तो मैंने कहा, माशानुक, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, अल्लाहु अकबर, बेशक मैं अल्लाह से डर रही हूं जो सारे जहानों के रब। उस बंदे की किस्मत भरी, अल्लाह करीम ने उस बेबस खातून के दिल से बात निकलवाई और अल्लाह करीम ने उस बंदे के दिल में उतार दी। उसने कहा, खिफ्तीह फी शिद्दा वलम अखफ फी रखा, तू सख्ती में, उसके औरत के हालात दीगर रिवायात में अच्छे न थे, गुर्बत इफलास था, अपने ख्याल में मजबूर और बेबस थी। तो वो खातून कहने लगी कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरती हूं। तो उस शख्स ने कहा, खिफ्तीह फी शिद्दा, तू सख्ती में अल्लाह से डर रही है, यानी तेरे पास इस करतूत के करने का बज़ाहिर एक जवाब और बहाना है। तो मैं वलम अखफ फी रखा, अल्लाह ने कुशादगी दी है, आसूदगी दी है, और मैं अल्लाह से नहीं डरा। उस शख्स ने जो उसे देना था दिया और उसको रवाना कर दिया। अब क्या हुआ, इस शख्स ने भी अल्लाह करीम से अर्ज किया, ए अल्लाह, इस शख्स ने भी अल्लाह करीम से दरख्वास्त की, अल्लाह पाक ने पत्थर को और हटा दिया, रुक जाइए। क्या हमारे मुआशरे में अपने आप को, अपनी औलादों को बदी से बचने के लिए कोई कोशिश हो रही है? हर शख्स अपने आप से सवाल करे। ये सवाल इनफिरादी भी है, इज्तिमाई भी है, शख्सी भी है और कौमी सतह पर भी है, अवाम के लिए भी है, हुक्काम के लिए भी है। हर शख्स कोई गुस्सा करता है तो करता जाए, हर शख्स, बैरिस्टर साहब, हर शख्स का दायरा कार है। जो झोंपड़ी में रहता है उसका भी दायरा कार है, जो मुल्क का सरबराह है उसका भी दायरा कार है। क्या हमने छोटे से बड़े तक अपने माहौल को इस गंदगी के बचाने के लिए कुछ किया है? सवाल वाज़ेह है, और सबसे पहले फज़्ल इलाही के लिए और फिर सबके लिए बिला इस्तिस्ना है। हमारी झोंपड़ी है, किराए का मकान है, 25-40 का है या 1000 गज का है, मर्दों और औरतों की खलवत, उसको खत्म करने के लिए कुछ है? हर एक से सवाल है। उस शख्स को जो अकल आई, हमें आज तक नहीं आई। हमें से मुराद हमारी अक्सरियत को,
عقل والے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ وسائل کے بڑھنے سے عورت اور مرد کا اختلاط زیادہ ہوا یا کم ہوا؟ کک کب آیا؟ میں کھانا نہیں پکا سکتی، کب نہیں پکا سکتی؟ نوٹ آئے، ڈالر آئے، ریال آئے، عورتیں کوڑی ہو گئی، مجھ سے نہیں کام ہو سکتا، میں نہیں چائے بنا سکتی صبح صبح۔ اب اگر جوان لڑکی آئے، بیگم تو پڑی ہے بستر پر، اب جوان شوہر ہے یا بوڑھا ہے؟ انسان تو سب ہیں، بوڑھا ہو یا جوان ہو، بوڑھی ہو یا نوعمر ہو، اب دونوں کو برائی سے بچانے والا کون ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے جہاں ایک مرد اور عورت ہوگی وہاں تیسرا جبریل علیہ السلام ہوگا، شیطان ہوگا۔ ہمارے اندر جو شیطنت ہے ہمیں تباہ کرنے کے لیے وہی بہت کافی ہے۔ اور پھر خلوت میں ایک تیسرا بھی ہے اور اس کا نام ہے شیطان۔ اسکولوں میں کیا کچھ ہے، ایجوکیٹ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اس خرابی کے لیے۔ جوان لڑکے ان کے لیے میڈم ہے اور جوان لڑکیاں ان کے لیے لڑکا ہے۔ ہسپتال عورتیں شوق سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور مرد شوق سے، وہ لیڈی ڈاکٹر اس کا ہاتھ بڑا اچھا ہے، اس کا ہاتھ اچھا ہے، یہ تیرا دماغ خراب ہے، تیرے اندر کیڑا ہے۔ پسند شیطان کا غلبہ ہے دماغوں پر، کہنے والوں پر بھی، سننے والوں پر بھی، مگر تھوڑے۔ ہمارا دین یہ ہے، قرآن کریم پڑھانے کے لیے مرد اور عورت کی خلوت جائز ہے۔ اگر کسی کو شک ہو پوچھ لے، غلط ہو مجھے خبر دے دے۔ قرآن کریم پڑھانے کے لیے مرد اور عورت کی خلوت جائز نہیں، تو باقی سارے علوم قرآن کریم سے اوپر ہیں یا نیچے؟ جواب دیجئے۔ تو نیچوں کے لیے جائز ہے، اوپر کے لیے جائز ہے۔ اور کیا قرآن پاک کی مجلس معاذ اللہ ناپاک ہے؟ باقی مجلسیں پاک؟ اللہ کے لیے ہوش کرے۔ یہ اتنی بڑی خیر۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آئے دن مصیبت، آئے دن مصیبت۔ یہ مصیبت میری اور آپ کی پیدا کرتا ہے۔ حکمرانوں کا نام لیا اور ماشاءاللہ ہم جبریل علیہ السلام کی نسل میں شامل ہو۔ سب کے لیے بات ہے، ہم سب کھوتے ہیں مگر تھوڑے، مگر تھوڑے۔ اللہ ہم تھوڑوں کو زیادہ کرے اور ہم نالائکوں کو بھی ان میں شامل کرے۔ اللہ کے لیے بار بار کہنے کی بات، اور خوشی سے نہیں دکھ سے اس ہتھیار کو بنائیں نہیں، سب سے پہلے میں بناؤں اپنے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، اپنے کنبوں کے اندر پاکیزگی لائیں۔ مصیبتیں دنیا میں ہیں، رہیں گی، مصیبت آئے اللہ سے فریاد کریں، پاکیزہ زندگی کا ذکر کریں، عرش والا رب ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ تیسرا شخص، اس نے عرض کیا، اے میرے اللہ، میں نے ایک مزدور کو مزدوری پہ لگایا، اس کے ساتھ اجرت طے کی، جو لفظ اجرت کے معاوضہ کے لیے ہے وہ 3 سا کا برتن، یعنی قریباً 7.5 کلو چاولوں کے۔ جب اس مزدور نے اپنا کام کیا تو کہنے لگا میرا حق دو۔
میں نے اس کو اس کا حق پیش کیا، اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے اور ٹھیک بات پر عمل کرنا مجھ ناکارے اور آپ سب کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کی روشنی میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک عمل صالح، ایک اچھے عمل کی عظیم الشان تاثیر کو عرض کرنے کی کوشش کی۔ برائی پر قادر ہونے کے باوجود، بے حیائی کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود اس سے دور ہٹنا اللہ پاک کو اس عمل کی اتنی لاج ہے، اس سے اتنا پیار ہے کہ جب اس عمل کرنے والے نے اپنے اس عمل کا عاجزانہ انداز میں ذکر کیا تو اللہ مالک نے فوراً اپنی رحمت سے اس کی فریاد کو پورا فرمایا۔ انشاءاللہ الرحمن اسی بارے میں آئندہ خطبہ جمعہ میں کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے۔ اللہ کریم عافیت اور ایمان سے کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔